السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کل ایک عام طور پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں پہلے ہم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واضح اصول رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے۔ اپنی زندگی میں انسان نے جو کوشش کی ہے اس کا بدلہ، اس کا اجر اس انسان کو ملے گا۔ وہ عمل اگر اچھا ہے اور ایسا ہے کہ اس نے اس عمل کو اپنے بعد بھی جاری رکھا ہے، یعنی ایسا کوئی سلسلہ اس نے چلایا ہے کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ عمل جاری رہے، تو اس کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملے گا۔ جس طرح صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ۔ جب آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی مزید اس کی نیکیوں میں، اس کے اعمال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ الا من ثلاث، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جن کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ بہرحال یہ تفصیلی حدیث ہے، اس پوری موضوع پر پورے حدیث کے اوپر بات کرنا اس مختصر وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو اصل قابل وضاحت مسئلہ ہے اور سوال میں جس چیز کو پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میت کو زندہ آدمی کی قربانی کا اجر ملتا ہے یا نہیں۔ میت کی طرف سے اگر کوئی زندہ آدمی قربانی کرے تو اس قربانی کا ثواب میت کو ملے گا یا نہیں۔ اب اس قربانی میں میت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ زندہ آدمی نے اپنی مرضی سے اور اپنے پیسوں سے کوئی قربانی کی ہے، اس میں میت کا کوئی کردار نہیں رہا، اس لیے میت کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور ایسا کرنا شرعاً ثابت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بعض دفعہ ایک کے بجائے 2 قربانیاں کرتے ہیں، بعض مقامات پر آپ نے 100 قربانیاں کی ہے، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے بھی قربانی کی ہے، لیکن کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، اگر گھر میں کوئی گوشت پکاتے تھے، کوئی اچھی چیز بناتے تھے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو یاد رکھتے تھے اور ان کے لیے اس میں سے کچھ بیچتے تھے، ہدیہ کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت تھی۔ کسی بھی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں خریدی ہو اور ان میں یہ کہا ہو کہ یہ قربانی میری زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ہے۔ اسی طرح آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے چچا اور آپ کے انتہائی یعنی قریبی جو بچپن کے دوستوں میں سے تھے، اور بلکہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کی محبت بھی بہت زیادہ تھی اور ان کی قربانیاں بھی بہت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، ان کی طرف سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے، عزیزوں میں سے کچھ لوگ آپ کے زندگی میں ہی فوت ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی طرف سے قربانی نہیں کی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے نہیں ہے۔ اب جو لوگ کرتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب الاضحیۃ عن المیت باب قائم کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا اس کا کیا حکم ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، سنت ہے یا سنت کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ایک قربانی میری طرف سے ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی طرف سے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں۔ اس روایت کو پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سند کے اعتبار سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے ایسا کرنا اور ایسا کہنا کہ یہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، آپ نے مجھے وصیت کی ہے، یہ بات ان سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے کا جو مرکزی راوی ہے شریک بن عبداللہ القاضی، وہ اگرچہ قضا کے مرتبے پر تھا اور قضا کے منصب پر فائز تھا، لیکن روایت بیان کرنے میں ان کا حافظہ خراب ہوا تھا، اور آخری عمر میں خصوصی طور پر جب قضا اور جج کا منصب ان کو ملا تو حدیث یاد رکھنے کے حوالے سے ان کے اندر کمزوری آئی،
جس کی وجہ سے وہ اختلاط کے شکار ہوئے، حافظہ ان کا کمزور ہوا، تو جو روایت ایسی ہو جس کا پتہ نہ چلے کہ یہ پہلے انہوں نے بیان کی ہے یا بعد میں بیان کی ہے، تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس حدیث میں صرف شریک بن عبداللہ القاضی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ابو الحسنہ ایک راوی ہے، وہ بھی مجہول ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ راوی مجہول ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور راوی حنش کے نام سے ہے، جو کہ وہ بھی ضعیف راوی ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ 3 ایسے اسباب ہیں جو بنیادی طور پر اس روایت کی جو ہے یعنی ایک بنیاد ہے، اور اس روایت کی بنیاد ان راویوں کے اوپر ہے۔ لہذا جب یہ راوی ہی ثابت نہیں ہے، راوی ہی قابل اعتماد نہیں ہے، ان راویوں کی روایت کردہ روایت جو ہے محدثین کے اصولوں کے مطابق صحیح نہیں ہو سکتی، تو اس روایت سے دلیل کیسے لی جائے؟ لہذا یہ روایت جو ہے سنداً ثابت نہیں ہے اور قابل استدلال اور قابل استشہاد نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت کو اگر ثابت مان لیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے۔ اب وصیت کا معاملہ الگ ہے اور غیر وصیت کا معاملہ الگ ہے۔ آپ کسی میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں جس نے آپ کو وصیت بھی نہیں کی، یہ مسئلہ اس حدیث سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو صحیح اور راجح مسلک اس میں یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا مستقل طور پر یہ کسی حدیث سے اور کسی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر گھر کے افراد، گھر کا ایک شخص قربانی کرتا ہے اور گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے زندہ اور فوت شدہ سب کے طرف سے وہ نیت کرتا ہے، تو اس میں امید ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن الگ طور پر کسی میت کی جانب سے، میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ سنت مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو چیز ثابت نہ ہو، دین کے طور پر، عبادت کے طور پر اس کو کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔